बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी के हवाले से एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि खिदमत क़ारीन से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और ज़रूरत कुतुबखानों यानी लाइब्रेरी में क्या है। इस वीडियो में हम कुतुबखानों की अक़साम पर भी बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अब तक कुतुब और कुतुबखानों की तारीफ़ से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी इदारे का एक कुतुबखाना जब अपने मक़ासिद को सामने रख कर अपने क़ारीन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिन तदाबीर, इक़दामात या अमाल को बरोकार लाता है, इन्हें खिदमत क़ारीन समझा जाता है। मुख्तसरन, एक कारी को उसके मतलूबा मवाद तक रसाई के लिए कैटलॉग मुहैया करना, कैटलॉग को इस्तेमाल करने में मदद देना, हवालाजाती मवाद मुहैया करना, इस मवाद को इस्तेमाल करने में हिदायत देना और मदद करना, कारी को किताबियात बनाकर मुहैया करना, बनाने में रहनुमाई करना, किसी भी मतलूबा मौजू पर इशारिया बनाकर मुहैया करना या बनाने में मदद करना, और आखिर में कारी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहनुमाई देकर इस काबिल बनाना कि वो ख़ुद बहुत जान जाए कि कुतुबखाने से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। खिदमत क़ारीन की यानी क़ारीन की खिदमत की जब हम बात करते हैं तो मवाद को अमले की कम से कम मदद के साथ किस तरह हासिल कर सकता है, रसाइल व जराइद से मालूमात किस तरह हासिल कर सकता है। अगर लाइब्रेरी अपनी ज़राए को बरवकार लाते हुए मदद करने के अहल नहीं तो इंटर लाइब्रेरी लोन के तहत ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर इल्मी व तहकीक, डेटाबेस के बारे में और उनको इस्तेमाल के तरीक़ों से आगाह करना खिदमत क़ारीन के ज़िम्मे में शामिल है। इसकी अगर हम अहमियत की बात करें तो कुतुबखानों का इस्तेमाल दर हकीकत इतना आसान नहीं। इसके लिए पेशेवराना महारत और तजुर्बे की ज़रूरत होती है। एक नई कारी जब किसी कुतुबखानों में आता है तो सबसे पहले उसके जहन में ये सवाल उभरता है कि इस किताबखाने में क्या मवाद हो सकता है, कहाँ रखा गया होगा और उसे कैसे हासिल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। जब कारी के जहन में इतने सवालात होंगे तो लाजिमन वो बेचैन होगा। इस मौके पर कुतुबखाने यानी लाइब्रेरी के अमले में एक तजुर्बाकार हवालाजाती पेशावर लाइब्रेरियन का ये फ़र्ज़ बनता है कि नए आने वाले कारी की तरफ मुतवज्जो हो, उसे मालूम करे कि उसे कौन सी खिदमत दरकार है, फिर अपने वसाइल को नज़र में रख कर कारी को मतलूबा मवाद या मालूमात मुहैया करें। अगर हम ज़रूरियात की बात करें तो कुतुबखाना जात में जिनको इंफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है, इंटरनेट पर मालूमात भी फराहम की जाती है। इस सिलसिले में क़ारीन को रहनुमाई दरकार है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन से इस्तेफ़ादा कर सके। खिदमत की ज़रूरत क्या है? दुनिया ने आज तक जो भी तरक्की की है वो तमाम तर कुतुबखानों की बदौलत है। कुतुबखाने इल्म का ज़ख़ीरा होते हैं जहाँ मालूमाती मग़ाज़ात और मवाद को हासिल करने के बाद हर एक मालूमात को मुनासिब तरीके से इस तरह तरतीब दिया जाता है कि इल्म की जल्द से जल्द तरसील हो और क़ारीन इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। हम आपको ये बताएंगे कि किस सतह पर किस कारी को कुतुबखानों के कौन से मवाद और कौन सी खिदमत की ज़रूरत पड़ सकती है। इस मकसद के लिए कुतुबखानों की कुछ अक़साम मैं आपके सामने रखूँगा, यानी तालीमी कुतुबखाने, जिसमें सबसे पहले स्कूल आ जाते हैं। इस सतह के कुतुबखानों में शागिर्दों या क़ारीन को दरसी या निसाबी कुतुब की ज़रूरत पड़ती है। दरसी और निसाबी कुतुब के अलावा निसाब को सप्लीमेंट करने मसलन इस्लाम, कौमी हीरोज़, तहरीक पाकिस्तान, रेफरेंस मटेरियल, बच्चों के इंसाइक्लोपीडिया वगैरह भी शामिल है। इस तरह कॉलेज की सतह पर क़ारीन इस्तेमाल कुतुबखानों के मुतालिक कुछ मालूमात तो रखते हैं, फिर भी उनको निसाबी कुतुब, हवालाजाती मवाद और रसाइल व जराइद की ज़रूरत पड़ती है जो सिर्फ कुतुबखानों से ही हासिल की जा सकती है। इस मकसद के लिए खिदमत क़ारीन की ज़रूरत होती है। यूनिवर्सिटी सतह पर भी क़ारीन, असातिज़ा, शागिर्द और मुहक्किक होते हैं। ऐसे क़ारीन पहले से ही कुतुबखाने और इसके थोड़े बहुत इस्तेमाल से वाकिफ़ होते हैं, तब भी किताबों और कुतुबखानों को इस्तेमाल करने, उनसे मवाद हासिल करने और दूसरी तहकीकी, इल्मी या मालूमाती ज़रूरियात के लिए
لائبریرین کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ خصوصی کتب خانوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ تکنیکی، سائنسی یا تجارتی اداروں، کمپنیوں یا تحقیقی اداروں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان کے قارئین محسوس ہوتے ہیں اور ایک کام کاری کو ان کتاب خانوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کتاب خانوں میں نہایت اہم اور مخصوص خدمات انجام دی جاتی ہے۔ عوامی کتب خانے، عوامی کتب خانوں میں ہر سطح کے قارئین آتے ہیں، یعنی کم پڑھے لکھے، بیوپاری لوگ، مزدور، کسان، زراعت اور مختلف پیشہ ور قارئین وغیرہ ان میں شامل ہے۔ ان قارئین کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہے۔ ان کے کتب خانوں کے قارئین کو جو خدمت مہیا کی جاتی ہے دوسری کتب خانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہے۔ جس سطح کا قاری ہوگا اور جو اس کا مطالعاتی ضرورت ہوگی اس لحاظ سے کتب خانہ اپنی خدمات اور مواد مہیا کرے گا۔ دوستو اور عزیز طلباء، آپ کے علم میں ہے کہ کتب خانوں کا بنیادی کام یا لائبریرین کا بنیادی کام خدمات مہیا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے سروس دینی ہوتی ہے۔ جو بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اچھی طرح ان کو سروس دی جاتی ہے۔ کتب خانے مختلف ادواروں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے مقاصد ان کے قارئین کی طرح مختلف ہوتے ہیں، جبکہ قارئین کی مطالعاتی ضروریات بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کتب خانوں کے 3 بڑے مقاصد ہیں، یعنی حصول مواد، علم کی تنظیم و ترتیب، معلومات یا مواد کی ترسیل۔ دراصل کتب خانوں کا بنیادی مقصد معلومات یا مواد کی ترسیل ہی ہوتا ہے۔ یقیناً اس کے لیے قاری کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کتب خانے محض ایک گودام بن کر رہ جائیں گے جہاں کتابیں بھر دی گئی ہو لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ پرانے وقتوں میں کتابوں کو الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا جاتا اور چند بڑے بڑے لوگ یا مخصوص ریسرچر، محقق ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ لیکن یہ ترقی کا دور ہے۔ اب ہر آدمی اپنی معلومات کو مکمل کرنا اور بڑھانا چاہتا ہے اور نت نئے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اکثر کتب خانوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قارئین یا قاری کی خدمات کرنا کتب خانوں کی بنیادی مقاصد میں سے ایسے ہی شامل ہے جیسے ان کو مطلوبہ مواد یا معلومات فراہم کرنا، خواہ قاری کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ قارئین کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ جیسے کتب خانے ہوں گے ویسے ہی ان کے قارئین بھی ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک میڈیکل کے کتب خانے کو زراعت یا انجینئر کا قاری یا قارئین باقاعدہ استعمال کرتے ہو یا اپنی مطلوبہ کتب حاصل کر سکے۔ ہمیشہ اسکول کا طالب علم اسکول کتب خانے میں ہی اپنی نصابی کتب تلاش کرے گا، وہ یونیورسٹی کی کتب خانوں میں نہیں جائے گا۔ اس طرح ایک محقق جو کسی سائنس کے موضوع پر کام کر رہا ہے وہ متعلقہ کتب خانوں سے ہی رجوع کرے گا۔ قارئین کو بھی مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ قارئین، یہ وہ قارئین ہیں جو روزانہ کتب خانوں میں آتے ہیں، یعنی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کتب خانوں کے قارئین۔ یہ قارئین اپنی نصاب کی کتب، حوالہ جاتی کتب، تفریحی مواد کے بارے میں رجوع کرنے آتے ہیں۔ کسی نے ٹرم پیپر لکھنا ہوتا ہے، کسی نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہوتی ہے۔ یہ قارئین اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کتب خانوں کی طرف باقاعدہ آتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ اساتذہ، یہ بھی کتب خانوں کے باقاعدہ قارئین میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو اپنی کلاس کے لیے لیکچر وغیرہ تیار کرنے پڑتے ہیں تو وہ کتب خانوں کا رخ کرتے ہیں۔ ریسرچر یا محقق، کوئی محقق اگر کسی موضوع پر تحقیق کرتا ہے تو یہ جاننا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس موضوع پر وہ تحقیق کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے کیا اس موضوع پر پہلے کوئی تحقیق تو نہیں ہو چکی۔ اگر پہلے کسی نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے تو کہاں تک کون کون سے پہلو پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی موضوع پر دوبارہ محنت ہو جائے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو وقت دوبارہ پہلے کام پر لگایا جائے وہ کسی نئے تحقیق پر خرچ ہو۔ ایسے معلومات کتب خانوں کے علاوہ کہیں نہیں مہیا ہو سکتی، لہٰذا ریسرچر ایک اہم معلومات حاصل کر کے دوسرے مواد سے مدد حاصل کرتے ہوئے اپنا کام شروع کرتا ہے، اور یہ سب کتب خانوں کی بدولت ہی ممکن ہے۔ بے قاعدہ قارئین بھی ہے۔ یہ وہ قارئین ہے جو صرف کبھی کبھار معلومات حاصل کرنے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یعنی کوئی یہ پوچھنے آئے کہ وہ قائد اعظم کی تاریخ وفات کیا ہے، یا پوچھے کہ قائد ملت کا مزار کہاں ہے، یا کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے کچھ حوالہ جاتی مواد دے کے اور چلا جائے۔
کوئی قاری آتا ہے اور اخبار رسالہ دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ عموماً عوامی کتب خانوں میں ایسا ہوتا ہے۔ کم پڑھا لکھا قاری۔ عوامی کتب خانوں میں اس قسم کے قاری بھی آ جاتے ہیں جو صحیح طور پر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اس قسم کے قاری عموماً یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس موسم میں بیج کون سا بویا جائے، کھاد کون سی دی جائے یا نہیں۔ کتب خانے کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ قاری کو مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ کتب خانے کا تربیت یافتہ اور پیشہ ور حوالہ جاتی لائبریرین اپنے قارئین کی نفسیات سمجھنے کا ماہر ہونا چاہیے۔ وہ یہ جان لے کہ آنے والے قاری کو کس سطح کی معلومات درکار ہوں گی تاکہ اس کی ضرورت اور معیار کے مطابق خدمات مہیا کی جائے۔ آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر مریض کی تشخیص کر لے تو سمجھ لے کہ آدھا علاج ہو گیا۔ اس طرح کتب خانوں میں آنے والے قاری کی ضروریات کا صحیح طریقے سے اندازہ کر لیا جائے تو لازماً قاری کی کافی ضروریات پوری کی جا سکتی ہے۔ خدمات کی مختلف اقسام ہے۔ ہر کتب خانوں کی خدمات اس کے مقاصد اور قارئین کو سامنے رکھ کر منظم کی جاتی اور سر انجام دی جاتی ہے۔ قارئین اور کتب خانے کے تحت آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ کتب خانوں کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ مواد کا حصول، اس کی ترتیب اور تنظیم، اس مواد یا متعلقہ معلومات کی ترسیل۔ ترسیلی معلومات یا مواد کتب خانوں کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف طریقوں سے درج ذیل خدمات قارئین کو مہیا کی جاتی ہے۔ کتب خانوں کے بارے میں قاری کی رہنمائی کرنا، معلومات عامہ، معلوماتی خصوصی، کیٹلاگ کس طرف ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے، حوالہ جاتی مواد کہاں ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، قاری کو مواد حاصل کرنے میں مدد دینا، کتابیات بنانے میں مدد کرنا، اخباری تراشے، آرٹیکل فائل، بین کتب خانے استعمار، دستاویزات، نمائش کتب، اشاعت وغیرہ، ان سب کے بارے میں لائبریرین قاری کو معلومات فراہم کرتا ہے اور ان کی خدمات کرتا ہے۔ خدمات قارئین کی فراہمی جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے، کون سی ہے، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ مطلوبہ معلومات مہیا کرنے کے لیے وہ کتب خانوں کا عملہ کیا طریقہ استعمال کر کے قارئین کو مطمئن کرتا ہے۔ لہٰذا مختلف خدمات درج ذیل ہے۔ کتب خانوں کا دورہ، معلوماتی کتابچے یا لائبریری ہینڈ بک، معلومات عامہ، معلوماتی خصوصی، کیٹلاگ کی نشاندہی، حوالہ جاتی مواد، یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے ہیں، یہ بنیادی کام ہوتا ہے تاکہ جو قاری آتے ہیں ان کی رہنمائی کی جا سکے، ان کی خدمات یعنی سروسز ان کو دی جا سکے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔